بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. الوداعی مجالس خمسہ 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. سلسلہ کل بھی ہے یہی مجلس، اور پرسوں بھی مجلس ہے 6 اور 7. 7 کی مجلس خیر العمل روڈ پر ہے، انجمن ذوالفقار حیدری اور انجمن ذوالفقار حیدری، یعنی یہاں بھی انجمن ذوالفقار حیدری اور وہاں بھی وہاں الوداعی جلوس، یہاں شب بیداری. لیکن اس سے پہلے مجلس 8 بجے قائم رضا صاحب کے گھر سے گاڑی چلے گی ڈیفنس کے لیے. سہیل عالم صاحب کی سالانہ مجلس ہوگی اور 8:30 شروع ہوگی. 9 ساڑھے 9 بجے تقریر ہے اور 10 سوا 10 بجے وہاں سے ہم یہاں آ جائیں گے. 11 سوا 11 تک یہاں مجلس شب بیداری کی شروع ہوگی. 7 کو زینبیہ میں 8ویں مجلس مرثیے کی، میر انیس کی مرثیے کی 8ویں مجلس 8 بجے ہوگی، اور اس کے بعد پھر شہدائے کربلا روڈ پہ الوداعی جلوس کی مجلس ہوگی. اور 8 کو شہدائے کربلا میں 3 بجے مجلس کا آغاز ہے اور 4 بجے تقریر ہے اور 5 بجے شبیہ تابوت حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ. اور یوں رخصت ہے بہار ازاں کی، جو میں نے آپ کو 3 دن کا پروگرام سنا دیا. ہم بات کر رہے تھے مسلسل رموز قرآن، جیسے کہ میں نے آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں بتایا، اسی طرح قرآن میں قسموں سے بھی سورے شروع ہوتے ہیں، جس میں اللہ اپنی گفتگو کا آغاز قسم کھا کر، اور ایسے سورے قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ اپنی بات قسم کھا کر کہتا ہے. کہیں پہ ایک بار کھاتا ہے اور کہیں پر کئی بار کھاتا ہے. اور یہ کل قسمیں قرآن میں 87 ہیں، یعنی جتنی قسمیں اللہ نے کھائیں ان کی تعداد 87 ہے. اس طرح حروف مقطعات پر مفسرین عاجز نظر آئے، اسی طرح قسموں والی آیات میں بھی مفسرین عاجز نظر آئے. اگر معصوم نہ بتائے تو پتہ چلنا مشکل کہ اللہ یہاں پر جو قسم کھا رہا ہے وہ کیوں کھا رہا ہے، اور جس چیز کی قسم کھا رہا ہے اس چیز کی قسم کیوں کھا رہا ہے. بعض لوگوں نے، اور خصوصاً
غیر ملکی جو دانشور ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن پہ لکھا، غور و فکر کیا، کچھ روس کے رہنے والے دانشور جنہوں نے قرآن کو پڑھا، کچھ جرمنی کے، فرانس کے دانشور جنہوں نے قرآن کو پڑھا، تو جب یہ قسموں کی آیات آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لہجہ جو ہے پروردگار کا وہ جلالی ہے، یعنی یہ مقام جلال ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا غیر ملکیوں نے کہ ہم توریت اور انجیل میں بھی ایسی آیتیں دیکھتے ہیں کہ جس میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن قرآن میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان کی شان ہی اور اس میں انہوں نے ایک فہرست بنا دی کہ کتنی چیزیں ہیں جن کی قسمیں اللہ نے کھائیں۔ مثلا آسمان کی بھی قسم کھاتا ہے، زمین کی بھی قسم کھاتا ہے، چاند اور سورج کی قسم بھی کھاتا ہے، درختوں کی قسم بھی کھاتا ہے، پہاڑوں کی قسم بھی کھاتا ہے۔ تو تمام مفسرین نے اس پہ تبصرہ کیا، لیکن جب جب امام سے اور معصوم سے پوچھا گیا کہ یہاں اس قسم سے کیا مراد ہے، تو جو امام نے فرمایا ہمارے لیے وہ سب سے بڑی سند ہے، اور ہم اس کے علاوہ کسی اور کے بیان کو امام کے بیان پر فوقیت نہیں دیتے۔ مثلا اللہ قسم کھاتا ہے سورہ 3 میں، سورہ 3 سورہ کا نام ہے، 3 کہتے ہیں انجیل کو، عربی میں 3 کہتے ہیں انجیل کو۔ تو قسم کھاتا ہے شروع میں ہی وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ تو یہ مسلسل 4 آیتیں، اور چاروں آیتیں قسمیں۔ پہلی قسم کھاتا ہے مجھ کو انجیل کی قسم، پھر کہتا ہے مجھے زیتون کی قسم، پھر کہتا ہے مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم، پھر کہتا ہے بلد الامین امن والی زمین کی قسم۔ زمینیں تو بہت ہیں، پہاڑ بھی بہت ہیں، لیکن کہتا ہے کہ سینا، طور سینا، ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ زمینوں میں ہم اس زمین کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو امن والی زمین ہے، لیکن شروع کرتا ہے ایک پھل سے، انجیر، اور پھر دوسرا بھی پھل ہے زیتون، ایک انجیر ہے ایک زیتون۔ تو اب یہاں قسم انجیر کی نہیں ہے، زیتون کی نہیں ہے، طور سینا پہاڑ کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، بلکہ ان چاروں قسموں کے پیچھے 4 ادوار ہیں، 4 زمانے ہیں۔ وقت ہو اور اگر ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں، کوئی لیکچر ہو رہا ہو تو ہم اس کو سمجھانے میں 1 گھنٹہ لگا دیں، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ ہم پھر دوسری چیزوں سے جو اور رموز ہیں ان سے اس وقت پھر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ورنہ جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے تھوڑی بہت ابتدائی کلاسوں میں، تو 4 دور پڑھائے جاتے ہیں ہسٹری میں، ابتدائی بالکل، یعنی پرائمری کلاسوں میں، کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انسان آیا نیا نیا تھا، پھر دوسرا دور آیا کہ جب وہ سمجھا
کچھ چیزوں کو پہچانا، کچھ درختوں کو جانا. پھر ایک دور آیا، پہاڑوں کا دور کہلاتا ہے، پتھر کا دور کہلاتا ہے، پتھر کا زمانہ. یہ پتھر کا زمانہ پڑھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک کلچر کہ زمین پر انسان رہنے لگا اور شہر بنانا آ گیا. یہاں سے انسانی ترقی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آگے ہسٹری اپنا کام شروع کر دیتی ہے، کیونکہ کہانی تاریخ سنانا شروع کر دیتی ہے. لیکن شروع میں بتاتی ہے پہلے کیا تھا، انسان گمنام تھا. تو اللہ یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ مجھ کو انجیر کی قسم. تو انجیر کا درخت جو ہے اس کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے دور کی قسم کھا رہا ہے کہ مجھے اس دور کی قسم جب میں نے آدم کو زمین پہ اتارا، چونکہ ان کا نوری لباس کپڑے کا نہیں، نوری لباس جو جنت کا تھا وہ ہم نے ان سے واپس لے لیا، اس لیے کہ جنت کا لباس زمین پہ نہیں جا سکتا. اس لیے آدم نے جو پہلا لباس تیار کیا زمین پہ آنے کے بعد وہ انجیر کے پتوں سے بنایا. اتنے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اتنے بڑے. تو پتوں کو جوڑ کے انہوں نے ایک لباس تیار کیا. یعنی تمدن شروع ہو رہا ہے، انسان لباس سے واقف ہو رہا ہے. ابھی کوئی کپڑا تو ایجاد نہیں ہوا، لیکن حضرت آدم نے انسان کو بتایا کہ لباس میں رہنا ہے، لباس کے آداب سکھائے. یہ پہلا دور گزرا. پھر دوسرا دور آیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے عاجز ہو کر اللہ سے عذاب طلب کیا اور اس کی وجہ سے تمام انسانیت ختم ہو گئی، مر گئی. اس لیے کہ پانی آسمان سے بھی برسا اور زمین سے بھی ابلا. طوفان نوح کہلاتا ہے. یہ بھی ہسٹری کا ایک وقت ہے جو زمین پہ گزرا، اور کشتی پہ ساری مخلوق تھی اور وہ سب اصحاب سفینہ کہلاتے ہیں. اصحاب سفینہ کہلاتے ہیں جو کشتی میں بیٹھے تھے. اور پھر حکم ہوا کہ کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی تھی. اللہ نے فرمایا اب بارش رک گئی ہے اور زمین اس پانی کو پی جائے گی. ساری زمین پانی ہو گئی تھی. تو اب وہ پانی زمین نے جذب کرنا شروع کیا اور بارش بھی رک گئی. تو اب اللہ نے کہا کہ اب خشکی تلاش کرو اور اترو، اور پھر سے ایک تمدن، ایک تہذیب کا آغاز ہوگا. دنیا مٹنے کے بعد دوبارہ شروع ہوگی. تو کشتی میں انسان بھی تھے اور جانور بھی تھے. تو حضرت نوح نے کبوتر کو بلایا. وہ حضرت نوح کے ہاتھ پہ آیا اور کبوتر سے کہا جا پرواز کر، گردش کر کے دیکھ کے آ، خشکی کہاں ہے. تو کبوتر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے منہ میں ایک زیتون کا پتا، اس نے زیتون کا پتا لا کے حضرت نوح کے قدموں میں رکھ دیا. تو حضرت نوح نے نعرہ لگایا کہ بھائی خشکی قریب میں ہی ہے اور وہاں زیتون کے درخت لگے ہیں. اور یہ کبوتر خبر لے آیا کہ قریبی میں کہیں خشکی ہے. تو وہ دور جو زیتون کے پتے سے شروع ہوا، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اب انسان کو گھر بنا کے، شہر بنا کے رہنا آیا، اور قوم جو تھی پتھروں کو کاٹ کاٹ کے عمارتیں بنانے لگی.
تو جو پہاڑوں میں سب سے بلند پہاڑ تھا کہ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے تخاطب کیا، کلام کیا، تو اللہ کہتا ہے طور سینینا، مجھ کو قسم ہے طور سینا کی، جہاں میں نے باتیں کی موسیٰ سے. یعنی انسان اتنے ارتقاء پر پہنچا کہ اللہ اس سے باتیں کرنے لگا. پہلے تو وہی ہوتی تھی، خواب میں دکھایا جاتا تھا، لیکن اب یہ منزل آئی کہ اللہ خود براہ راست بغیر فرشتے کے، بغیر ملک کے خود باتیں کر رہا ہے نبی سے. یہ ایک اسی ارتقاء کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم کا دور جنت کی رہائش ہے، یہ آغاز ہے. نوح کا دور کشتی پانی پہ بلند ہونا ہے. ابراہیم کا دور مکان کا بننا ہے. موسیٰ کے دور میں نبوت اتنی بلند ہوئی کہ کوہ طور تک پہنچی. عیسیٰ کے دور میں انسانیت اتنی بلند ہوئی کہ چوتھے آسمان تک پہنچی. لیکن جب ارتقاء دیا انسانیت کو تو نبی کو وہاں پہنچایا جسے کہتے ہیں سدرہ، اور پھر پردے کے قریب کیا، آواز دی ثم دنا فتدلی فقاب قوسین و ادنی. یہ انسانیت کی معراج. ارتقاء. تو ان آیات میں اللہ انسانیت کا ارتقاء بتا رہا کہ اب ہم بات کرنے لگے اور اب پھر وہ منزل آئی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. ہم اس زمین کی قسم کھاتے ہیں جو امن والی زمین. تو اب یہ مخاطب کیا ہے پیغمبر کو کہ یہ پیغمبری کا آخری دور ہے کہ جہاں ہمارا آخری پیغمبر مکے کی زمین پہ آ رہا ہے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے امن والی زمین. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. بلد تو آپ جانتے زمین کو کہتے ہیں بلدیہ. بلد زمین کو کہتے ہیں، امین امن والی. تو زمین امن والی نہیں ہے صرف کہ جہاں کعبہ بنا ہوا ہے وہ امن کی زمین نہیں. پہلی بار اللہ نے اپنے آخری نبی کے والد گرامی کا نام عبداللہ رکھوایا. اس سے پہلے کسی کا نام عبداللہ نہیں تھا. اب جس کو دیکھیے وہ کہتا ہے کہ اجداد پیغمبر ایمان نہیں لائے. تو ایمان کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ سرکار کے والد کا نام تھا اللہ کا بندہ. اگر یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو یہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ اتنی عقل میں بات نہیں آتی، اتنی عقل میں بات نہیں آتی. اور اس سے پہلے کسی نے یہ نام رکھا نہیں. عربی کا لفظ عبد بھی تھا اور اللہ بھی لفظ موجود تھا. ایسا نہیں کہ دونوں لفظ پرانے ہوں، لیکن دونوں کو کسی نے جوڑا نہیں تھا. لیکن یہ لفظ ہوتے ہیں لغت میں. یہ ذہانت ہے انسان کی کہ وہ کون سے دو لفظ ایسے جوڑ دے کہ نام بن جائے. جب کوئی نیا نام سامنے آتا ہے تو داد دی جاتی ہے، ارے بھائی واہ، دو لفظ ایسے جوڑے نام رکھنے والے نے کہ واہ 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 واہ. تو جو پہلی بار استعمال کرے گا نا لفظ کو تو اس کی داد دی جائے گی. جیسے ایک لفظ نجم ستارہ، ایک لفظ سحر صبح. اب ہے تو دونوں لفظ، لیکن جس نے پہلی بار جوڑا نجم السحر، صبح کا ستارہ، تو داد اس کو دی جائے گی جو جوڑ دے. لیکن نو فارسی میں ہے، نو کے معنی نیا. فارسی میں نو کے معنی نیا،
اردو میں 9 کے معنی گنتی، 9 کا عدد، لیکن فارسی والا 9 بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، ہے نا؟ تو اب اگر آپ 9 کے ساتھ لفظ جوڑتے جائیں تو جو جوڑتا جائے گا، ترکیب بناتا جائے گا، داد اسے ملے گی، وہ لغت کو بڑھا رہا ہے۔ کتنے لفظ 9 کے ساتھ آپ کو ملیں گے؟ کیا آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے؟ تھک جائیں گے 9 کے ساتھ، اور اسی میں پھر لفظ آ جائے گا 9 بہار کے بعد 9 روز۔ جس نے پہلی بار جوڑا نا، کتنا اچھا لگا، تو ذہانت اس کی ہے جس نے جوڑا دونوں کو ایک جگہ، لفظ کو ملایا، تو دوہرے لفظ تراکیب کہلاتے ہیں لفظ کے۔ تو اسی طرح عبد اور اللہ کو جوڑا، تو یہ حکم اللہ سے ہوا، یہ حکم اللہ سے ہوا۔ عبد المطلب نے نام رکھا۔ اب میں اگر آپ کو بتانا شروع کروں تو عربی میں لفظ موجود تھے لیکن کسی نے نہیں جوڑا آل محمد سے پہلے۔ آل محمد سے پہلے کسی نے نہیں جوڑا۔ آپ کہیں گے بتائیں پہلی بار کس نے جوڑا؟ اس سے پہلے عربوں کے پاس وہ لفظ تھے عربی کے، ایک جگہ نہیں کیے تھے۔ اب میں آپ کو سنا دوں محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، سید سجاد عابد بیمار، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی کاظم، دو لفظ جڑتے جا رہے ہیں۔ علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، فاطمہ الزہرا۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ حاذل بلد الامین، امن والی زمین۔ تو پہلا نام رکھا عبد اللہ، عبداللہ، یعنی جو اللہ کا عبد ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ یہاں سے امن کی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ جو نبی آ رہا ہے چونکہ وہ پیغامبر امن ہے، تو جہاں وہ آمد کرے وہ بھی امن کی جگہ ہو، جہاں اللہ کا گھر بنا ہو وہ بھی امن کی جگہ ہو، تو باپ بھی امن والا ہو۔ تو ماں کا نام رکھا آمنہ، آمنہ بھی امن کو کہتے ہیں، اور جس نے گود میں پالا وہ ہے ام ایمن، ایمن مانے بھی امن ہے، اور جو وحی لائے وہ روح الامین ہے، یعنی کتاب بھی امن والی، فرشتہ بھی امن والا، باپ بھی امن والا، ماں بھی امن والی، زمین بھی امن والی۔ تو اب جو جانشین ہو، جو ولی ہو اس کا، تو اس میں بھی امن ہونا چاہیے۔ خیر البشر، بیٹی ملے خیر النساء، حسن حسین نواسے خیر امت۔ صلوات پڑھو۔ قسم کھا رہا ہے، تو جہاں وہ پھل کی قسم کھائے، پہاڑ کی قسم کھائے، زمین کی قسم کھائے، تو اب حیرت نہ ہو اگر کسی انسانوں میں سے کسی رشتے کی قسم کھائے۔
بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رشتے تو بہت ہیں، لیکن اللہ رشتوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ اب دیکھیے قسم کھاتا ہے، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، پہلی آیت کہہ رہا ہے کہ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ارے میں قسم کھا رہا ہوں، لیکن کیا کہہ رہا پر میں قسم کھا رہا ہوں اور بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں۔ اب یہ عجیب کا لفظ یاد رکھیے گا تو آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا رموز قرآن۔ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں قسم کھا رہا ہوں اور بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں۔ ہاذا البلد، میں اس زمین کی قسم کھا رہا ہوں جس پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انت حل بهذا البلد، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ انت حل بهذا البلد، آپ اس کی چار دیواری میں ہیں تو میں اس چار دیواری مکے کی چار دیواری کی قسم کھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ ہیں۔ میں پورے شہر کی قسم نہیں، چار دیواری کی قسم کھا رہا ہوں جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ انت حل بهذا البلد، اس نے کہا عجیب قسم کھا رہا ہوں۔ تو جہاں اس کا آخری پیغمبر موجود ہو، اس کے گرد جو چار دیواری شہر کی بنی ہو وہ بھی اس کو پیاری ہے اور اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اگر دیوار گھیرے ہو نبی کو تو اللہ کو وہ دیوار اچھی لگتی ہے، اور اگر ابو طالب کے ہاتھ تو یہ ہاتھ کتنے محبوب ہوں گے۔ لا اقسم بهذا البلد انت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، ارے کتنی عجیب قسم کھا رہا ہوں میں، کتنی عظیم قسم کھا رہا ہوں کہ آپ اس زمین پر اترے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی آپ آئے ہیں۔ اب یہ دوسرا رخ، پہلی قسم آپ تھے، اب دوسرا رخ کہ آپ فتح مکہ پہ اترے سواری سے، تو دونوں کو ملا کے کہا اب میں کھاؤں گا قسم باپ کی اور پھر کھاؤں گا بیٹے کی۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم بھی مجھ کو اور بیٹے کی قسم۔ یہاں سب جھوج گئے، یہ باپ کون ہے، یہ بیٹا کون ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ ارے جب وہ بچہ تھا اور مکے کی چار دیواری میں تھا تو ابو طالب اس کا محافظ تھا، آج فتح مکہ پہ وہ فتح کر کے تو علی محافظ ہے، وہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے۔ تو کہاں سے لے رہا ہے مفسر؟ امام صادق کے حوالے سے لے کے اور آیت کی تشریح کر رہا ہے۔ سب سے پہلے امام نے فرمایا یہاں باپ اور بیٹے طالب اور علی، اور کوئی باپ بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، اور کون سے ایسے باپ بیٹے ہوں گے کہ جن کی قسم اللہ کھائے؟ میں عجیب تر قسم کھا رہا ہوں، میں عجیب تر قسم کھا رہا ہوں، اور پھر وہ قسم کھاتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، مجھ کو فجر کی قسم، وہ سرخ رنگ کی صبح جو نمودار ہو رہی ہے لال سرخی والی، مجھے اس کو قسم ہے، اس کی قسم ہے، اور مجھ کو قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے جڑی ایک صبح۔ اب ڈھونڈتے رہیے، اگر آپ حج کے زمانے کی 10 راتیں لے لیجئے تو دن کہاں گئے؟ اس لیے کہ حج دن میں بھی ہوتا ہے، رات میں بھی ہوتا ہے، یہاں رات کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک صبح کی بات۔ تو وہاں بقرعید کے 10 دنوں میں صبح کہاں ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے صبح،
اور صبح کی پہچان یہ کہ لال رنگ کی ہو، چہرے پہ خون ملے ہوئے نکلا تھا آفتاب، ایسی صبح عاشور جسے میر انیس نے کہا آفتاب تو منہ پہ خون مل کے نکلا تھا، اسی کو کہتے ہیں والفجر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، رموز قرآن امام صادق فرما رہے، تفسیر کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک کی قسم اور 2 کی قسم، 2 کی قسم، 1 کی قسم، شفا اور وتر، 2 کی قسم 1 کی قسم۔ راوی نے پوچھا کون؟ کہ 3 اماموں کی قسم، 3 اماموں کی قسم۔ راوی نے کہا کون 3 امام؟ کا جو کربلا میں تھے۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں 3 امام ہیں، امام حسین، سید سجاد، امام محمد باقر، اکٹھا ایک جگہ 3 امام۔ کربلا اللہ نے 10 راتوں کا ذکر کیا اور عاشور کی صبح کا ذکر کیا، اور پھر کہا 2 کی قسم 1 کی قسم۔ راوی نے کہا جب 3 اماموں کی قسم ہے تو 2 کی قسم الگ کھائی اور 1 کی قسم الگ کھائی۔ گویا راوی یہ چاہتا ہے کہ رموز پہ رموز کھلتے جائیں، امام چاہتے ہیں کہ عقل میں لاؤ تو سوال کرو گے نا تو راز میں راز کھلتا جائے گا نا، سوال کرنا تو آتا ہو، راوی کو آتا تھا۔ جب وہ سمجھ گیا کہ 3 امام تو اس نے سوال کیا، 2 کی قسم اللہ الگ کھا رہا ہے اور 1 کی قسم الگ کھا رہا ہے۔ جب 3 امام تھے تو کہہ دیتا 3 اماموں کی قسم، پسند نہیں کہ 3 کی قسم کھائے، وہ کہیں اور جاتی قسمیں، تو 2 کو الگ کیا 1 کو الگ کیا۔ راوی نے پوچھا یہ 2 کی قسم الگ کیوں کھائی اور 1 کی قسم الگ کیوں کھائی؟ کہا 1 کی قسم کھائی وہ والا امام جو شہید ہو گیا، 2 کی قسم الگ کھائی جو قیدی بنے۔ پوچھ لیا نا راوی نے کہا واقع کربلا کہیں ہے؟ امام نے کہا صبح سے لے کے شام تک کا سارا ذکر واقع کربلا ہے۔ کہ صبح کہاں ہے؟ کہ والفجر، والفجر کئے دن کا واقعہ ہے؟ 10 دن کا، 10 راتیں۔ کا شام؟ کا والعصر۔ ابھی فجر کو واقعہ شروع ہوا، عصر پہ ختم ہو گیا، حسین کے آخری سجدے پہ، عصر تک کا تو ہے نا، سجدہ عصر سجدہ عصر سجدہ عصر، یہی تو لکھا جاتا ہے نا۔ اور اس میں یہ اعلان والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کے وقت کی قسم انسان گھاٹے اور نقصان میں ہے۔ اس عصر کی قسم جب یہ سجدہ ہوا اور واقع کربلا کا دن گزرا تو آج میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سب نقصان میں۔ اگر وہ اس عصر کو نہیں مانیں گے، جو نہیں مانے گا وہ گھاٹے میں ہے۔ ان کی پہچان بتائی کہ جو مانیں گے واقع کربلا کو، احترام کریں گے، فجر اور عصر تک پورا واقعہ نظر میں ہوگا، حسین کی قربانی، تو ان کی پہچان بتائی۔ سب تو ہیں نقصان میں، جو فائدے میں استثناء کیا ان کا وہ کون سے ہیں؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، إِلَّا الَّذِينَ استثناء، مگر یہ کہ وہ کون سے؟ وہ جو مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا نیک عمل کیا ہے؟ کا ذکر آل محمد، یہ ہے عمل صالح۔ پھر آیت آئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق کی بات کرتے ہیں اور پھر صبر کی بات کرتے ہیں۔ ان سے بڑا صابر کوئی نہیں، ان سے بڑا حق والا کوئی نہیں۔ راوی نے پوچھا حق کیا ہے؟ کہا علی، کا صبر کیا ہے؟ حسین۔
سورہ زحا میں ارشاد ہوا، قسم کھا رہا والضحا واللیل اذا سجا. میں سارے سورے پڑھتا چلے جا رہا ہوں جو قسموں سے شروع ہوتے ہیں. والضحا واللیل اذا سجا. مجھ کو قسم ہے دن چڑھتے ہوئے وقت کی، دوپہر کے وقت کی، جب سورج نصف النہار پہ آیا. سورج کی 5 منزلیں ہیں، سورج کی 5 منزلیں. طلوع ہوا، چلا، چڑھا، نصف النہار بیچ میں آیا. نصف النہار کے بعد زوال. یہ آ رہا دیکھیے، یہ ہے زوال. یہ سب وقت بولے جاتے، وقت زوال، وقت نصف النہار. اور اس کے بعد غروب. 5 منزلوں پہ آفتاب چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب نصف النہار پہ تھا، عین دوپہر کے وقت کی قسم. اب یہ وقت قرآن میں 2 جگہ آئے، وہ دونوں وقت آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ جب سورج بالکل بیچ میں آیا، امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو قسم ہے وہ بھی یاد رکھو. والضحا واللیل اذا سجا. ایک طرف چڑھتے دن دوپہر کی قسم، اور ایک طرف تاریک اندھیری راتوں کی قسم. تاریک اندھیری راتوں کی. اور 2 آیتیں چھوڑ کے ارشاد ہوا. پھر آتے ہیں آپ کے سامنے، پہلی یہ رات سمجھا دوں. راتیں کیا ہیں؟ کہیں تاریک راتوں کی قسم بھی کھائی جائے. پتہ چلا یہ روشن دن، چڑھتا دن اور یہ تاریک راتیں جڑی ہوئی ہیں. دیکھیں وہاں والفجر ولیال عشر کی قسم کھائی، یہاں تاریک اندھیری راتوں کی قسم ہے. اور دن یہاں صبح کا نہیں، چڑھتا دوپہر کا دن. اب یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت یہ ہے کہ رات میں ملک آیا، اور ملک نے غار حرا میں آ کے کہا کہ پروردگار سلام کہتا ہے آپ کو، اور کہہ رہا ہے کہ اب ہم وحی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اب تمہیں یہ چادر دوش پہ ڈال کر شہر میں نکلنا ہوگا، اور تبلیغ کا دور شروع ہو رہا ہے. اب ہم تم پر پہلی آیات اتاریں گے. کیا تم تیار ہو اس دین کا وزن اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے؟ نون والقلم، اقرا کی آیتیں آ جائیں، قلم کا ذکر ہو جائے، سورہ کوثر آ جائے، سورہ مدثر آ جائے، سورہ مزمل آ جائے. یہ ابتدائی سورے ہم آغاز کریں گے. اب قرآن اترنا شروع ہوگا. پہلے تم اپنی مرضی بتاؤ. یہ وزن ہے، پورے دین کا وزن ہے. کیا تم تنہا اس وزن کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لو گے؟ فرشتہ کئی دن سے آ رہا تھا، 40 راتوں سے آ رہا تھا، لیکن آج پیغام یہ پہنچا کہ آغاز قرآن ہے. کیا آپ بار اٹھا سکتے ہیں دین کا دوش پر؟ یہ گفتگو ہوئی. دن چڑھا، نصف النہار پہ آفتاب آیا. سرکار نے چادر دوش پہ ڈالی اور غار حرا سے اترے. گویا آفتاب اتر رہا تھا جب آفتاب نصف النہار پہ تھا. وہ عرش کا آفتاب تھا، یہ رسالت کا آفتاب تھا. اور چلے محلہ بنی ہاشم میں. بھائی 11 چچا تھے، جناب عبداللہ کے 11 بھائی تھے، سب ملا کے 12 بھائی تھے عبد المطلب کے بیٹے. ایک ایک چچا کا دروازہ چھوڑا. سب کے مکان باری باری بنے ہوئے تھے، چچاؤں کے مکان. سب سے بڑے چچا حارث دروازے سے نکل گئے، زبیر دروازے سے نکل گئے،
سارے چچاؤں کے دروازے سے، حمزہ تک کے دروازے سے نکل گئے، اور سب سے آخر میں ابو طالب کے دروازے پہ رکے۔ دروازہ کھولا تو فوراً ابو طالب کی نظر بھتیجے پہ گئی۔ تو عالم یہ تھا، جب سے جناب عبداللہ کی وفات ہوئی تھی، جناب آمنہ کی وفات ہوئی تھی، جب ابو طالب کی نظر بھتیجے پہ پڑتی تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے کہ میرا بچہ یتیم ہو گیا بہت جلد، نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا پیار، تو آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے چہرہ محمد کو دیکھ کر کہ چھوٹا سا بچہ بغیر ماں باپ کے اب میری محبتوں کی چھاؤں میں ہے۔ تو آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے، عبداللہ یاد آتے تھے، بھائی یاد آتا تھا، محمد کو دیکھ کر تو آنسو تو آئیں گے نا۔ ایک بار آنکھ میں آنسو آئے اور بے اختیار کہا، غار ہرا سے تو تم 40 دن بیٹا نہیں اترتے، 40 یہ آج اتنی دوپہر میں جلتی ہوئی دھوپ میں، اس گرمی میں تم اتر کر غار ہرا سے کیسے آ گئے؟ تو جیسے یہ سوال کیا چچا نے، وہیں قریب ایک در کے پاس ایک پلر تھا، رکن تھا، وہیں بیٹھ گئے زمین پہ اور ٹیکس لگا لی اس رکن سے۔ چچا نے بھتیجے کا انداز دیکھا، سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے، خاص بات۔ کہا میرے لال، بھائی سنیے گا جملہ، میرے لال یہ جلتی دوپہر میں کیسے آئے؟ میرے لال، میرے بیٹے جلتی دوپہر میں کیسے آئے؟ تو آنکھ میں آنسو آ گئے سرکار کے۔ 40 سال کے ہیں، 40 کے ہیں، ابھی قرآن آنا نہیں شروع ہوا۔ کہ چچا رات ملک آیا تھا اور پروردگار کا سلام آیا ہے کہ اب قرآن آنا شروع ہوگا اور پورے دین کی ذمہ داری تمہارے دوش پہ اللہ ڈالنے جا رہا ہے۔ وہ 1,24,000 انبیاء کا دین یہاں چلتا ہوا، یہ بھاری دین اب تمہیں اپنے دوش پہ اٹھانا ہے۔ چچا میں نے کوئی جواب جبریل کو نہیں دیا، سیدھے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ جب میں اعلان کروں گا یہ عرب میرے دشمن ہو جائیں گے، میرے گھر کے دشمن ہو جائیں گے، سب کو بچائے گا کون؟ چچا آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس دین کا وزن اپنے کندھوں۔ تو کہاں کہہ رہے تھے میرے لال، کہا ہے میرے سید و سردار آگے بڑھو۔ آگے بڑھو، دیر کیا ہے میرے لال؟ بھائی سنیے گا، یہ خطبہ ہے ابو طالب کا، یہ خطبہ ہے، یہ کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، چڑھتا ہوا دن اور آفتاب رسالت اور دین آنے والا ہے، اور محمد بات کر رہے ہیں چچا سے کہ جب میں دین کا بار اٹھا لوں گا تو یہی عرب والے پتھر ماریں گے، اس گھر کے دشمن ہو جائیں گے۔ چچا آپ کی اجازت ہے؟ کہا سید و سردار آگے بڑھیے۔ کہا میرے لال کیا بات ہے؟ اور اب سید و سردار یعنی سب سے پہلے سید و سردار امت کا بنانے والے ابو طالب ہے۔ اے میرے سید و سردار، آگے کے جملے سنیے۔ ابو طالب فرماتے ہیں اے سید و سردار، آپ اعلان کیجئے اور تبلیغ شروع کیجئے اور آپ آیات کا بار اٹھا لیجئے، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان عربوں کو اس طرح گھیر کر آپ کے قدموں میں گرا دیں گے جیسے ایک جانور چرانے والا شام کو سارے جانوروں کو گھیر کر لا کر گلے پہ رسی سے باندھ دیتا ہے۔ ایسے عربوں کو ہم آپ کے قدموں پہ جھکا دیں گے۔ اور اس کے بعد کے جملے، اگر
اگر کسی کی آنکھ اٹھی آپ کی طرف تو آنکھیں نکال لے، اور اگر ہاتھ اٹھے تو ہاتھ کا واللیل اذا سجا، تاریک راتوں کی قسم۔ اب وعدہ کر لیا، انہوں نے دشمنی اتنی نکالی کہ نکل جاؤ تم سب، مکہ خالی کرے۔ سارے عرب ایک ہو گئے اور ایک ہو کر کہا پورا خاندان بنی ہاشم مکہ چھوڑ دے، ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، کوئی رشتہ نہیں، سب نکل جاؤ یہاں سے۔ سب کو گھروں سے نکال دیا، پورا خاندان میں محمد کا یا تو روکو ان کو، یہ نیا مذہب نہ سنائیں، اور لے جاؤ اپنے بھتیجے کو ابو طالب، اور جاؤ سب عورت مرد سب جائیں اور نکل جاؤ یہاں سے۔ مکے سے شہر سے سب کو نکال دیا۔ شیب ابی طالب میں ایک گھاٹی میں، ایک وادی میں جو ابو طالب کی اپنی زمین تھی، وہاں جا کے ڈیرے ڈال دیے۔ سب نے گھر چھوڑ دیے محمد کی محبت میں۔ ارے کبھی جج کی محبت میں گھر والے گھر چھوڑتے ہیں، کبھی نواسے کی محبت میں گھر والے۔ حسین منی وانا من الحسین، محبتیں یہی ہیں۔ ابو طالب سب کو لے کے نکل گئے۔ اتنی پابندی، کوئی ان کے ہاتھ گیہوں نہ بیچے، یہ بازار میں نہیں آ سکتے، کوئی اندر شہر میں نہیں آ سکتا، سامان نہیں خرید سکتا، فاقے کروا دیے۔ گویا مکے میں کربلا بن رہی ہے، بھوکا پیاسا بنی ہاشم کو مارا جا رہا ہے۔ وہ ابتدا ہے، کربلا انتہا ہے۔ کربلا محمد کی وجہ سے بنی ہے، اختتام نواسے پہ ہوا ہے۔ اور کیا جھگڑا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جو جھگڑا نبی سے تھا وہی نواسے سے تھا، وہاں بھی لا الہ، یہاں بھی لا الہ، وہاں بھی لا الہ کا جھگڑا، یہاں بھی لا الہ کا جھگڑا۔ جھگڑے تو بڑھتے جاتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کا بھی جھگڑا ہو گیا، پھر علی ولی اللہ کا جھگڑا، تم تو بڑھائے چلے جا رہے ہو۔ تو پلٹ کے یہ کہہ رہے ہیں تم تو جھگڑے بڑھائے چلے جا رہے ہو، ہم تو کلمے بڑھا رہے ہیں، تم تو دشمنیاں بڑھا رہے ہو۔ کلمہ تو منہ سے ادا ہوتا ہے، کاہے کی دشمنی ہے؟ کاہے کی دشمنی ہے بھائی؟ تلواریں کیوں نکلی ہوئی ہیں؟ خون کیوں بہ رہا ہے؟ قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کلمے ہی تو، یہ کلمے تو ہیں، جملے، کلمے جملے۔ کیا کسی کو تلوار مار دی؟ کیا کر دیا؟ کسی کو نیزہ مار دیا؟ ارے کچھ کلمات ہیں فضائل علی کے جو آپ کو سنا رہے ہیں، کاہے کی دشمنی ہے بھائی؟ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ، وہی محمد رسول اللہ، وہی علی ولی اللہ۔ اجل سے بھی یہی جھگڑا تھا، اب بھی یہی جھگڑا ہے، قیامت تک کہ جب تک مہدی نہ آ جائیں یہی جھگڑا رہے گا۔ نیا جھگڑا ہے ہی، کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، بھئی یہی تین کلمے، اسی پہ بات رکی ہوئی ہے۔ واللیل اذا سجا، مجھے تاریک راتوں کی قسم، آ گئیں تاریک راتیں شیب ابی طالب میں، اندھیری راتیں جس میں نہیں ہے چاند پورا، اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں ابو طالب روز دیکھتے ہیں اوپر پہاڑیوں پہ سائے نظر آتے ہیں۔ ابو طالب سمجھ رہے ہیں یہ چکر کیوں لگ رہے ہیں، چکر اس لیے لگ رہے ہیں موقع ملے اندھیری رات میں تو سوتے میں محمد کو قتل کر دیں۔ ان اندھیری راتوں کی قسم اللہ کھا رہا، واللیل اذا سجا، مجھے اندھیری راتوں کی قسم۔ کیوں قسم؟ کیوں اندھیری راتوں کی قسم؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس راتوں کی قسم کہ جن راتوں میں ابو طالب جب سائے دیکھتے ہیں کافروں کے تو چپکے سے جاتے ہیں، سوتے ہوئے محمد کو بستر سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کسی اور بستر پہ لٹاتے ہیں، وہاں لا کے عقیل کو لٹا دیتے ہیں،
کبھی محمد کو اٹھایا تو جعفر کو سلایا، کبھی محمد کو اٹھایا تو علی کو سلایا، گویا محمد کو چھپاتے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو آگے کرتے جا رہے ہیں۔ اولاد علی کٹ رہی ہے، محمد بچ رہے ہیں۔ بھائی تو یہی تو شب ہجرت کی کہانی ہے جو شیب ابی طالب میں دہرائی گئی، اور جب ان کی قسمیں کھا لیں کہ وہ چڑھتا ہوا دن جب ابو طالب سے پوچھا، وہ راتیں جس میں ابو طالب نے حفاظت کی، قسمیں کھا رہا ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں کہا علم یجد کا یتیمن فاوا، ارے آپ تو یتیم تھے، ہم آپ کے سرپرست بن گئے۔ اب ابو طالب یتیم کو دیکھ کے رو دیتے ہیں، کب اترا تھا تو یہاں یتیم کی حفاظت تو ابو طالب نے کی، تو کہہ رہا میں نے کی۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، مجھے قسم ہے، قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے حفاظت کی، یتیم کی حفاظت کی۔ اب ذرا اس پہ غور کر لیجئے گا، ان باتوں پہ غور کر لیجئے گا۔ دیکھیے اسلام کے 3 دور ہیں، چوتھا دور اسلام میں نہیں آئے گا، چوتھا دور اسلام میں نہیں آئے گا۔ سندھ کے مشہور نوحہ خان جناب ضامن علی صاحب، بین الاقوامی شہرت کے مالک، بچپن سے مسلسل کربلا معلیٰ ایران میں محرم اور چیلم کرتے ہیں، اور بچپن کی عمر سے کربلا میں نوحے پڑھ رہے ہیں، اور پورے سندھ میں پڑھتے ہیں۔ اور بھئی پورے سندھ میں پڑھا تو ہم نے کہا ہم نے تو سنا ہی نہیں، نہ ہمارے سامعین نے سنا۔ اب یوٹیوب پہ تو پھر سن ہی لیتے نا، تو دیکھ کے ثواب حاصل کیا جائے۔ تو میں نے فون کیا تو پتہ چلا کربلا میں، دوسرا فون کیا پتہ چلا یہ تو ایران میں ہے، مشہد میں، راستے میں سفر طے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا سا وقت کراچی کو بھی دیجئے۔ ضامن علی صاحب سے ہم نے کہا یہاں بھی پڑھی ہے، کہ اچھا ہم آتے ہیں۔ پھر یہ جب ایران سے واپس کراچی اترے تو کہا اس وقت میں حیدرآباد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا پہنچ کے بتائیں آپ کب آ سکتے ہیں۔ تو آج پھر میں نے فون کیا کہ بھئی اب تو 3 دن رہ گئے ایام آ جا کے۔ ان کا آج آ جائیں، میں نے کہا آ جائیے۔ ان کا آج آ جائیں، میں نے کہا آ جائیے، آج 5ویں مجلس بھی ہے خمسے کی، آ جائیے۔ کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ کہنے لگے بس یہ سمجھیے کہ ہم 6:15 بجے چل دیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے فون کیا اب کہاں ہیں آپ؟ کہنے نوری آباد میں۔ پھر اس کے بعد خرم صاحب سے کہا آپ جائیے، جب وہ سوراب گوٹ تک پہنچے تو لے کے قائم صاحب کے یہاں جائیے گا۔ اچھا جو پہلا نوحہ میں نے ان کا سنا تو وہ تھا سندھی میں۔ اب سندھی اتنی مزے کی لگی مجھے ان کی زبان سے کہ وہ نوحہ میرے سمجھ میں آنے لگا، تو اس کو میں نے 2-3 بار سنا۔ ہر دم مولا ماتم مولا، تو ظاہر ہے وہ تو ان کی زبان سے اچھا لگے گا آپ سنیں۔ تو میں نے فرمائش کی پہلا نوحہ تو آپ سندھی کا پڑھیے، جو آپ کا بہت مشہور نوحہ ہے، کربلا میں بھی آپ نے پڑھا۔ دوسرا نوحہ جو ان کا مجھے بہت ہی گریہ خیز لگا وہ جناب سیدہ کے حال کا نوحہ ہے۔ اس میں بھی انہوں نے سرائکی اور پنجابی میں کچھ دوڑے پہلے پڑھے ہیں، پھر وہ نوحہ شروع کیا۔ تیسرا نوحہ میں مجھے بہت سے نوحے ان کے بے شمار نوحے ہیں، اس میں ایک نوحے کی میں نے فرمائش کی صرف آپ کی خاطر تاکہ میں چاروں آپ کو سنواؤں۔ ایک انہوں نے نوحہ پڑھا ہے خواب جناب صغرا، سننے والا نوحہ ہے وہ۔ تو میں نے کہا کہ میری طرف سے تو 3 کی فرمائش، اس کے بعد آپ چاہے 4 پڑھیں 5 پڑھیں۔ ذل رضا صاحب بھی مدد کریں گے، آپ لوگ رکیں گے، تمام نوجوان ان کے ساتھ ماشاءاللہ 5-6 ماتمدار آئے ہیں، جواب دیں گے، لیکن جن کو سندھی آتی ہے وہ دورا تو سکتے ہیں، مثل جیسے حیدر بھائی کو سندھی آتی ہے،
دیباج کو آتی ہے. دیباج نے کہا نہیں سارے بچوں کو بچپن میں سندھی پڑھا دی جاتی. میں کہا تو پھر تو سارے بچوں کو سندھی آتی ہوگی تو جواب دیں گے ماتم کا, اور آپ سنیے گا نوحہ, بہت اچھا نوحہ ہے. اور سب لوگ رکیں, یہ نہیں کہ جلدی سے نکل چلے جائیں, یہ نہ کریے گا. گرم گرم چائے بھی ملے گی, پاپے بھی ملیں گے مجلس کے بعد. لیکن مجلس مکمل جبھی ہوگی کہ ہماری دعوت پر وہ آئے اتنی دور سندھ سے, اس لیے انہیں سنیے گا. اب آپ نے دل بھر کے انہیں دیکھ لیا, میں نے تقریر کیوں روکی؟ دیکھ لیا, ابھی دیکھیے گا آپ کے سامنے 1 گھنٹے, آدھے گھنٹے, پون گھنٹے چہرہ رہے گا تو دیکھیے گا, آواز بھی سنیے گا. اب میری مجلس سن لیجیے بھائی, اس لیے کہ یہ نقطہ بہت قیمتی ہے. اس لیے کسی پہ تو تقریر ختم ہو رہی ہے, اس پہ تقریر ختم ہو رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کے 3 دور ہیں, چوتھا دور نہیں ہے اسلام کی زندگی میں. وہ تینوں دور سن لیجئے, 3 ادوار, 3 دور. پہلا دور ہے اسلام بنانا ہے, نہ تینوں جگہ آئے گا. اسلام بنانا ہے. دوسرا دور ہے اسلام پھیلانا ہے. تیسرا دور ہے اسلام بچانا ہے. چوتھا دور نہیں ہے. یہ تینوں کام سرکار دو عالم کو اکیلے کرنے ہیں. پہلے اسلام سرکار کو بنانا ہے, بنا کے پھر پھیلانا ہے, اور پھیلانے میں پھر بچانا ہے. اب یہ 3 دیکھیے, جب دور اور زمانے گزرتے ہیں تو تاریخ لکھیے کتنے برس کا ایک زمانہ ہے. بھائی یہ بھی تو بتایا جائے گا نا, پہلا زمانہ کتنے برس کا ہے, اور دوسرا دور کتنے برس کا ہے, اور تیسرا دور کتنے برس کا ہے. تو تینوں ادوار کے ہم زمانے بتاتے. پہلا دور جب اسلام بنانا ہے, اس کے ہیں کل 13 برس. اسلام آئے گا, 13 برس مکے میں رہیں گے, 13 برس میں بن کے تیار ہو جائے گا. 13 برس بنانا ہے پہلا دور. ہجرت کر کے مدینے آئیں گے, 10 برس میں پھیلانا ہے. ہجرت سے لے کر وفات نبی تک 11 ہجری تک پھیلانا ہے. بنا 13 برس, پھیلا 10 برس میں. اب آیا دور بچانے کا. بچانے کا دور وفات وصال نبی سے لے کر قیامت تک کا ہے. سب سے بڑا پیریڈ اور زمانہ جو ہے وہ بچانے کا ہے. تو اللہ نے کہا پہلے دور میں آپ بنائیے, دوسرے میں پھیلائیے, تیسرے میں بچائیے, مگر بات گھر سے باہر نہ نکلے. اللہ نے کہا سنیے میرے حبیب, جب دین بنائیے گا تو مدد ابو طالب کرے گا, جب دین پھیلائیے گا تو مدد علی کریں گے, جب دین بچائیے گا تو قیامت تک حسین بچا. یہ دادا, یہ بیٹا. بن گیا ابو طالب تھے, پھیل گیا علی تھے. اب بچانے کا وعدہ حسین نے کہا نا قیامت تک میں ہی بچاؤں گا. کوئی نہیں بچا رہا اسلام کو سوا حسین کے. اگر کوئی دوسرا نام ہے تو نام بتاؤ. کوئی مقابل نہیں ہے. دادا بیٹا پوتا, دادا ابو طالب, بیٹا علی, پوتا حسین. بس گھری میں بات رہ گئی, گھری میں بات رہ گئی. بچا حسین رہے. کاہے سے بچا رہے؟ اپنے غم سے بچا رہے. لکھتا ہے راوی لکھتا ہے کہ اچانک کتب خانہ امام رضا میں کتابیں دیکھی جا رہی تھیں اور بھالی جا رہی تھیں, اور ان پہ لسٹ بنانے کی چٹیں لگ رہی تھیں. اچانک ایک قلمی کتاب نظر آئی کتب خانہ رضا امام رضا میں. اس کتاب کو پڑھا گیا. اس
किताब में ये दास्तान लिखी थी जो रावी कह रहा है कि उस किताब से पढ़ी गई। रिवायत ये है, तकरीर खत्म हो गई, उसके बाद नवाखानी सुनिएगा, मैं भी बैठ के यहाँ पे सुनूंगा, आप हजरात भी मातम में हिस्सा लीजिएगा। वो कहता है किताब पढ़ना शुरू की, जो किताब का मुसन्निफ है वो कहता है मुझे समंदर का सफर दरपेश हुआ। मैं कश्ती में था, अचानक तेज तूफान आया और उस तूफान ने कश्ती को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जान बचाना मुश्किल थी, लेकिन एक कश्ती के लकड़ी के टुकड़े पर मैं पड़ा हुआ था। मैं बेहोश हो चुका था, कुछ नजर नहीं आ रहा था, पानी और आसमान के अलावा। खुला आसमान और पानी था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक सहरा में किनारे पर पड़ा था। उस लकड़ी के तख्ते ने मुझे वहां पहुंचा दिया था। मुझे हौल होने लगी उस तारीक सहरा को देखकर। रेत ही रेत, दूर तक न आदमजाद न कोई दरख्त। मैं बड़ा भयानक हो रहा था, मैं बड़ा परेशान था। रावी बयान करता है कि अचानक मैं उठा हिम्मत करके कि क्या इस सहरा में आगे बढ़ूं, शायद कोई आबादी नजर आए, शायद कोई गांव नजर आए। जब मैं थोड़ी दूर चला तो मेरे कानों में एक आवाज आई, बहुत ही दर्दनाक आवाज में कोई रो रहा था, और इस तरह रो रहा था कि मैंने ऐसी दर्दनाक आवाज कभी सुनी नहीं। अब जो मैं रुका कि ये आवाज इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, तो मैंने ये गौर किया कि जब वो रोता है चीख कर, तो उसके जवाब में चारों तरफ से कई हजार आवाजें गिरिया की आती हैं। मैं फिर रुका, मैंने पहले एक आवाज पे गौर किया, जब वो आवाज रुकती थी तो चारों तरफ से जवाब में बहुत सी आवाजें आती थी। मैं ये समझ गया कि एक आवाज रोने पर सुनकर कई हजार लोग रोते हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। मैंने कहा चलो हिम्मत करो, कौन ऐसा मजलूम है जो इस सहरा में कहीं पे रो रहा है, कहीं ना कहीं तो नजर आएगा। रावी कहता है मैंने बढ़ना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक शख्स नजर आया, लेकिन दूर से मैंने जो उसको देखा तो मैं खौफजदा हो गया, इसलिए कि इतना भयानक था वो आदमी कि उसके सर के बाल उलझे हुए थे और चेहरे से लटक रहे थे बाल, और जब वो अपनी आंखों को उठाता था तो आंखें उसकी लाल लाल सुर्ख, और आंसू थे कि टपके जाते थे। फिर मैंने गौर किया, मैं रुका और उसकी पुश्त की तरफ आया ताकि वो मुझे देख ना ले। मुझे डर भी लग रहा था। मैं पुश्त की तरफ आया तो मैंने उसका अमल देखा रुक करके। वो करता क्या है, वो करता ये था कि जमीन पे बैठ जाता और रेत के ऊपर उंगली से कुछ लिखता, लिखने के बाद उसे देख देख कर रोता, उसके बाद उठता और बालों को नोचकर दूर तक रोता हुआ जाता, फिर वापस आता, फिर जमीन पे बैठ जाता, फिर कुछ लिखता, आगे बढ़ जाता। जब वो चीख के रोता तो चारों तरफ से जवाब में आवाजें आती। मैं सोचने लगा इस सहरा में एक शख्स, और वो भी तन्हा और मुसलसल रोए जाता है। फिर मैंने दिल में सोचा चलो पुश्त पे चल के ये तो देखें ये लिखता क्या है और उसे देख के रोता क्यों है। मैं आहिस्ता कदमों से उसकी पुश्त पे आया। मैंने देखा कि वो उंगली से लिखता है या हुसैन, या हुसैन, और देख कर रोता है और आंसू उसके उस नाम पे गिरते हैं। फिर वो अपने बालों को नोच के आगे बढ़ता है और रोता है। मैंने देखा कि जमीन पर मेरे मौला का नाम लिखा है तो मेरे दिल से खौफ खत्म हो गया। अब मैं डर नहीं रहा था, इसलिए कि नाम हुसैन ने मुझे सहारा दिया। मैं घूम कर उसके सामने आया, मैंने उस पे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और हैरत से मुझे देखने लगा, और उसके बाद कहने लगा तुम यहां तक कैसे आए, तुम यहां तक कैसे आए। कहा क्यों, यहां नहीं कोई आ सकता। कहा यहां कोई नहीं आ सकता, ये मुल्क अदम का किनारा है जहां दुनिया और मुल्क अदम दोनों मिल जाते हैं। ये वो सरहद है कि ये जिंदगी भी है और मौत भी है। मैं इसी सहरा
کا مالک ہوں, یہیں رہتا ہوں, یہیں میری قوم ہے. کہ جب تم روتے ہو تو یہ رونے کی آوازیں آتی, کہ یہ میری قوم ہے, میں اس قوم کا بادشاہ ہوں, میں نے اپنی قوم کو یہاں روک دیا ہے, میرے پاس نہ آنا. اب میں جب تک زندہ رہوں گا بس یہ نام لکھوں گا اور میں روتا رہوں گا. لیکن تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہاں تو انسان آ جائے ناممکن ہے. میں نے اپنا قصہ سنایا, طوفان کا واقعہ سنایا, کشتی کا ٹوٹنا سنایا. واقعہ سن کر کہنے لگا ہاں تم پریشان حال ہو. پھر میری ہمت پڑی, میں نے کہا آپ کون ہیں؟ یہ آپ میرے آقا کا نام زمین پہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو بے اختیار اس نے کہا تم بھی حسین والے ہو؟ کہاں, ہماری جان بھی اسی نام حسین پہ جاتی ہے. کہ مگر آپ کا عشق حسین سے, ہم نے تو ایسا عشق پہلی بار دیکھا جیسے آپ کا عشق ہے. ذرا بتائیے تو آپ کو میرے مولا سے اتنی محبت اور عشق کیوں ہے کہ آپ نام لکھ لکھ کر روتے ہیں؟ اور آپ نے اپنی قوم کو روکا ہوا ہے سرحد پر, اور وہ وہاں سے چیخ کے جواب میں روتی ہے. تو سر جھکا کے کہا میں جعفر جن ہوں. جیسے ہی میں نے نام سنا میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے کہا میں نے کتابوں میں آپ کا حال سنا ہے, بلکہ میں نے یہ پڑھا کہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا تو آپ بھی کربلا گئے تھے. اب میں آپ سے سنوں گا آپ کی زبانی, آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, ذرا بتائیے کربلا میں کیا ہوا؟ تو ایک بار سینے پہ ہاتھ مارا, کہا میرے زخم تازہ نہ کرو, میں کچھ نہیں بتا سکتا. تو میں رونے لگا اور رو کر میں نے کہا آپ کو دندان مبارک رسول کی قسم, آپ کو علی کے دو پارا سر کی قسم, آپ کو زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم, آپ کو حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم, آپ کو حسین کے سر کی قسم, مجھے بتائیے آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تم نے قسمیں دی ہیں مجھے. اچھا سنو, اچھا سنو, وہ 10 محرم کی تاریخ تھی, وہ 10 محرم کی تاریخ تھی اور میں اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. جشن ہو رہا تھا میرے یہاں, اس لیے کہ جب میرا باپ عامر کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت کوفے کی مسجد میں علی منبر سلونی پر تھے. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ میرا باپ مر گیا جو قوم کا بادشاہ تھا. تو مولا علی نے فرمایا کہ جعفر تیرے باپ کے بعد اب تک تجھے ملے گا. یہ تخت مولا علی کا دلایا ہوا تھا. میں ہر سال جشن مناتا تھا اور سال میں ایک بار سر پہ تاج رکھ کر تخت پہ بیٹھتا اور میرے درباری حاضر ہوتے اور جشن اس طرح لباس فاقرہ پہن کر میں بیٹھ جاتا. ابھی جشن شروع ہوا تھا کہ سامنے سے میری قوم کے 2 جن روتے ہوئے اور بالوں کو کھولے ہوئے, بال نوچتے ہوئے داخل ہوئے اور آ کر کہا اے بادشاہ, یہ تخت جس کے صدقے میں تجھے ملا ہے, یہ تاج جس کے صدقے میں ملا ہے, اس کا گھر کربلا میں لٹ رہا ہے. میں نے کہا مجھے صاحب بتاؤ کیا ہوا؟ کہ ہم لوگ پرواز کرتے ہوئے مولا علی کی قبر پہ زیارت کو جا رہے تھے کہ ہم کربلا کی زمین سے گزرے تو ہم نے وہاں مارکا دیکھا. ہم لوگوں نے کہا اترو اور اتر کے دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے. جب ہم اترے تو پتا چلا فاطمہ کا لال یہاں اترا ہے, اس کی اولاد, اس کے گھر کی بیویوں کے خیمے لگے ہیں اور لشکر یزید نے حسین کو گھیرا ہے. لڑائیاں ہوتی رہیں, ایک ایک ہو کر سب مرتا رہا. ایک شہید کا جنازہ آیا, پھر دوسرے شہید کا جنازہ آیا. ہم زیادہ دیر نہ رک سکے. اے بادشاہ, ہم نے یہ چاہا کہ جلدی تجھ کو خبر سنا دیں,
ये सुनना था। जाफर कहता है रावी से कि मैं उठा और मैंने कहा हटाओ ये तक, मैंने अपना ताज फेंका, नालैने मैंने फेंकी और मैंने अपने दरबारियों से और पूरी कौम से कहा तैयार हो जाओ अपनी सवारियों पर और फजा में आओ और हवा में आओ और उड़ते हुए चलो और जल्द अज जल्द करबला पहुंचो। लेकिन वो दो आदमी जो पैगाम्बर खबर लेकर आए थे, मैंने उनसे कहा तुम आगे चलो, फुरात के किनारे तुमने माजरा कहां देखा है? वो आगे आगे चल रहे थे फजा में और पीछे पीछे हमारा पूरा लश्कर और हम चल रहे थे। एक बार जब हमने फुरात को पार किया तो एक बार वो दोनों रुके, कहा बादशाह जरा नीचे देखिए। तो हमने देखा फुरात के किनारे एक शेर का लाशा पड़ा था, लेकिन उसके दोनों बाजू कटे हुए थे। मैंने कहा इसकी शक्ल तो अली से मिलती है, अली से शक्ल मिलती है। तो दोनों ने कहा यह हुसैन का भाई अब्बास है जो मारा गया। मैंने कहा जल्दी बताओ मेरा आका हुसैन कहाँ है? दोनों ने कहा यहां से नजर ना आएंगे, इसलिए कि चारों तरफ से लश्कर ने घेरा हुआ है। मैं आगे बढ़ा लेकिन मैं आगे न जा सका, इसलिए कि हुसैन जहां पर मौजूद थे उसके चारों तरफ 1,24,000 अंबिया खड़े थे और मलाइका मुकर्रबीन लाखों की तादाद में हुसैन के गिर्द थे और मीकाईल और जिब्रील घोड़े के आगे थे। लेकिन मंजर हमने ये देखा कि कुछ देर के लिए हुसैन ने जंग रोक दी थी और अपना एक पैर रकाब से निकालकर हुसैन ने वो पैर अपने जानू पे रख लिया था और लश्कर को गैस की निगाह से देख रहे थे। मैंने गौर से देखा, अजीब आलम था। मेरे तमाम कौम के बादशाह जिन्नात पहले से हाजिर थे। मैं अपना सर पीटने लगा, मुझे इतनी देर में खबर क्यों हुई? एक बार वहीं से मैंने अपने आका को सलाम किया, खादिम में देरी ना आया है, मेरा सलाम लीजिए। हुसैन ने एक बार मुझे देखा और देख कर का रास्ता दो मेरा गुलाम जाफर आ रहा है, इसको रास्ता दो। फरिश्ते हटने लगे। मैंने कहा मैं अंबिया को हटाकर आ नहीं सकता। हुसैन ने कहा मेरी आवाज पे परवाज करता आ जा। मैं घोड़े के पास उतरा, जुलजना के करीब उतरा, मैंने झुककर हुसैन के कदम छुए, लेकिन मंजर अजीब देखा। रावी से बता रहा है जाफर, मैंने ये देखा कि हुसैन के घोड़े की एक तरफ जनाबे रसूल खुदा खड़े थे, एक तरफ जनाबे हमजा खड़े थे, एक तरफ जाफर तैयार खड़े हुए थे और हुसैन के तीर पे तीर लग रहे थे, पत्थर पे पत्थर लग रहा था। लेकिन जब खून टपकने लगता तो रसूल अल्लाह के हाथ में एक शीशे का बर्तन था। जब खून टपकता रसूल अल्लाह उस शीशे में हुसैन का खून ले लेते और उस खून को अपने चेहरे पे मलते जाते। लेकिन एक मंजर और देखा, वो इतना दर्दनाक मंजर था। मैंने देखा हुसैन का जो सीधा हाथ था वहां एक जख्म था, उससे खून बह रहा था। तो हसन मुश्तबा बाजू पकड़े खड़े थे और बार बार कहते थे भाई हुसैन क्या ज्यादा तकलीफ है, क्या बाजू में ज्यादा तकलीफ है? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा ये क्या हुआ? कहा ये हमारे असगरे मासूम की निशानी है, ये जख्मे तीर नहीं शगले जिंदगानी है, ये मेरे असगरे मासूम की निशानी। जब बात करने लगे मुझसे तो मैंने बेख्तियार कहा आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मालूम ये होता है कि आपकी जबान खुश्क है, ऐसा लगता है आप प्यासे हैं। कहा हाँ जाफर आज तीसरा दिन है कि मैंने पानी नहीं पिया। जाफर कहता है मैंने फौरन कहा सामने फुरात है, कहिए तो मैं दौड़ कर जाऊं और पानी लाकर आपको पिलाऊं। कहा ना जाफर अब ठहर जा, अब मैं पानी पीकर क्या करूंगा, जरा मेरे साथ आ। जाफर कहता है घोड़े से हुसैन उतरे, मेरा हाथ थामा, एक खुश्क खजूर के दरख्त के नीचे लाए। अब जो मैं वहां पहुंचा तो कहा जरा इधर तो देख। मैंने देखा एक जवाने राना का लाशा पड़ा था,
جو 18 برس سے زیادہ نہیں تھا. میں نے کہا یہ کس کا لاشا ہے؟ اس کی شکل تو رسول خدا سے ملتی ہے. کہا ہاں یہ میرے لال علی اکبر ہیں. یہ سینے پہ نیزہ. بچن لمحے زحمت چند جملوں کی اور اس کے بعد تقریر ختم. چونکہ 5ویں تقریر تھی اس لیے میں نے کہا الوداعی گریا ہو جائے، خوب گریا ہو جائے، دل بھر کے گریا کر لیجئے، اس لیے کہ گریا ہی کے لیے تو ہم ترسے ہوئے ہوتے ہیں. جعفر کہتا ہے یہ آپ کے بیٹے علی اکبر ہیں، شبیہ رسول کا. ہاں جعفر، جب یہ اذان دیتے تھے تو لشکر والوں کا دل جو تھا وہ بڑھ جاتا تھا. ارے جعفر یہ لڑ رہے تھے اس دھوپ میں، لڑتے لڑتے واپس آئے، کہنے لگے بابا پیاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دیجئے. اے جعفر ہم انہیں پانی نہ پلا سکے، اب بتاؤ ہم پانی پی کے کیا کریں؟ ایک بار جعفر کہتا ہے میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے ایک خیمے کی قنات کے پاس لائے. کہ دیکھ یہ چھوٹی سی قبر نظر آ رہی ہے. کہاں؟ یہ تو تازہ قبر ہے. کہا یہ ہمارے علی اصغر کی قبر ہے، ہم ان کو ہاتھوں پہ لائے تھے. ان ظالموں سے ہم نے کہا تھوڑا سا پانی بچے کو پلا دو. انہوں نے 3 بھال کا تیر اس بچے کو مارا. یہ رباب کا لال ہے، ابھی تو میں نے ذوالفقار سے کھود کر قبر بنائی ہے. جعفر کہتا ہے میرے ہاتھ کو تھامے ہوئے واپس آئے. اس کے بعد گھوڑے پہ پھر سوار ہوئے. حمزہ نے سوار کیا، جعفر نے سوار کیا. رسول اللہ روتے جا رہے تھے اور ایک رونے کی آواز خیمے کی طرف سے مسلسل آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کون رو رہا ہے در خیمہ پر؟ کہ جعفر یہ میری بہن زینب ہے جس نے 18 جوانوں کے لاشوں پہ ماتم کیا ہے. یہ میری بہن ہے. تو ایک بار جعفر نے کہا بس اب برداشت نہیں ہوتا، آپ حکم دیجئے تاکہ میں پورے لشکر کو حکم دوں کہ ان سب کو مار ڈالے اور سب کو قتل کر دے. ابھی میں تلوار چلاؤں تو سب کا خاتمہ کر دوں. کہا نا جعفر ایسی بات نہ کر، یہ نانا کھڑے ہیں، یہ ان کی امت ہے، تو امت کو مارنا چاہتا ہے. تو میں نے بے اختیار کہا بدر میں جنات آئے تھے، بدر میں فرشتے آئے تھے، تو کیا ہم کو اجازت نہیں مل سکتی؟ کہا وہ نانا کا زمانہ تھا، یہ زمانہ اور ہے جعفر، ہم تجھ کو اجازت نہیں دے سکتے اس لیے کہ تو ان کو دیکھے گا، یہ تجھے دیکھ نہیں سکتے. ہم دھوکے سے نانا کی امت کو مارنا نہیں چاہتے. تو ایک بار جعفر کہتا ہے کہ حسین نے کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے لڑنے سے کوئی ایسا ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا؟ دیکھے گا میرا حملہ؟ لے دیکھ یہ 7واں حملہ ہے. جعفر کہتا ہے ایک بار حسین نے حملہ کیا، میں دیکھتا رہ گیا جیسے کوئی جوان حملہ کرتا ہے اور لشکر کو بھگا کر حسین پھر واپس آئے. کہ دیکھا جعفر پورا لشکر بھاگ گیا، میدان خالی ہے. اور اس کے بعد حسین نے تلوار روکی اور نیام میں رکھی، آسمان کو دیکھا. میں نے کہا تو پھر تلوار چلائیے، تلوار روک کیوں رہیں؟ کہا نہیں عصر کا ہنگام آنے والا ہے. اے جعفر سن، اب سن یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا. ایک بار جعفر کہتا ہے حسین جبریل کی طرف مڑے اور کہا اے جبریل امی، انبیاء سے کہو اپنے اپنے حجروں میں جنت کو واپس جائیں. آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ایک ایک نبی آنسو بہاتا ہوا واپس جنت کی طرف چلا. اس کے بعد کہا جبریل تمام فرشتوں سے کہو کہ واپس جائیں. جیسے ہی جبریل نے حکم دیا سارے فرشتے واپس چلے. ایک بار جعفر کہتا ہے میری طرف مڑے، کہا جعفر اب تو بھی جا اور لشکر لے جا. میں نے ہاتھ جوڑا، میں نے کہا آپ کا یہ دربار سجا ہوا تھا، آپ نے سب کو واپس کر دیا، انبیاء بھی چلے گئے اور سارے جنات بھی چلے گئے، فرشتے بھی چلے گئے اور آپ مجھے بھی بھیج رہے ہیں. کہاں جعفر اب کوئی نہیں ٹھہرے گا. کا وجہ بتائیے؟ کہ کچھ دیر میں اماں کی سواری آنے والی ہے، اماں کی ہماری آنے والی ہے، اس لیے اب یہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا. میں رونے لگا
میں نے کہا اب کیسے ٹھہریں، شہزادی کونین کی آمد ہے تو بھلا میں کیسے ٹھہرتا؟ میں نے اپنے لشکر سے کہا جلدی واپس چلو، اس لیے کہ کائنات کی مخدومہ آنے والی ہے۔ لیکن میں نے قدم چھوئے، رکاب میں جو پیر تھے ان کو پکڑا۔ میں نے کہا آپ واپس کر رہے ہیں، اب میں جا کے کیا کروں گا؟ جعفر جب یہاں سے جانا تو اب تا زندگی بس یہ کہتے رہنا، ہائے حسین، میرا غریب حسین، میرا مظلوم حسین، اے جعفر جب تک جینا ہماری عزاداری کرنا اور روتے رہنا اور پکارتے رہنا، ہائے حسین، پیاسا حسین۔ میں چلا وہاں سے کہتا ہوا ہائے حسین، تو میرا لشکر بھی کہتا چلا۔ ایک شور فضا میں تھا، جدھر سے ہمارا لشکر گزرتا فضا میں، ہوا میں آواز گونج رہی تھی، حسین حسین۔ میں ایک بار اپنے محل میں پہنچا اور میں نے کہا فرش عزا بچھاؤ، آؤ ہم سب مل کر حسین کی وصیت کے مطابق ماتم کریں۔ جب ماتم کا شور ہوا تو میری ماں گھبرا کے محل سے نکل آئی، کہا جعفر آج تو جشن کا دن تھا، آج تو تیری تاج پوشی کی سالگرہ تھی، یہ رونا پیٹنا کیسا؟ کہا ماں فاطمہ کا گھر کربلا میں لٹ گیا، رسول کا گھر کربلا میں تاراج ہو گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں، بچے بچے مارے گئے۔ ایک بار میری ماں نے کہا جعفر ارے ہم کو نہ بتایا اور مصیبت میں حسین کو چھوڑ کے چلا آیا، میں دودھ نہ بخشوں گی، واپس جا، اپنی جان حسین پر سے جا کر فدا کر، تیرا لشکر وہاں رکنا چاہیے تھا، جلدی جا۔ اور میں بھی چلوں گی اور محل کی تمام عورتیں چلیں گی، تمام کنیزیں جناتوں کی عورتیں بھی روتی ہوئی فضا میں چلی۔ جعفر بھی روتا چلا، کہتا ہے اب جو چلا تو فضا کا رنگ اور تھا، جب ابھی آیا تھا تو فضا کا رنگ اور تھا۔ جب میں اپنے محل سے نکلا خلا میں نے دیکھا اندھیرا چھا رہا ہے، آفتاب کو گہن لگ رہا ہے، اندھیرا ہو رہا، میں نے دیکھا ستارے ٹوٹ رہے تھے، پھر میں نے دیکھا سمندر کا پانی اچھلتا تھا اور پہاڑ آپس میں ٹکراتے تھے۔ میں نے کہا جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو، فرات آ گیا، لیکن اتنا اندھیرا تھا کہ اب کربلا نظر نہیں آ رہا تھا، ہاتھ نظر نہیں آ رہا۔ میں نے وہیں سے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا علی غلام آیا ہے، میں نے آپ کو کربلا میں دیکھا تھا، بتائیے آپ کہاں ہیں؟ آواز دیجئے۔ آواز آئی جعفر میں علی ہوں، آجا میری آواز پہ آجا، آخری جملہ میری آواز پہ آجا۔ میں علی کی آواز پر بڑھتا چلا گیا، جب قریب پہنچا علی نے کہا تو قریب آ گیا ہے، یہی مقتل حسین۔ میں نے کہا میرا آقا حسین تو سلامت ہے۔ علی کی آواز نیچے دیکھ۔ اب جو ہم نے دیکھا تو گردن کٹی ہوئی لاشا تڑپ رہا تھا اور خون بہ رہا تھا۔ دو جملے رہ گئے، خون بہ رہا تھا اور فضا میں آواز تھی ہائے حسینہ، ہائے حسینہ۔ ابھی ہم حسین، دو جملے، ابھی ہم حسین کا لاشا دیکھ رہے تھے کہ ایک بار ہمیں شعلے نظر آئے۔ ہم نے کہا یا علی یہ شعلے کیسے؟ کہا جلدی جا، زینب کا خیمہ جل رہا، میری بیٹیاں جلدی جا۔ جعفر کہتا ہے اب سمجھ میں آیا میری ماں میری بہنیں کیوں آئی تھی۔ جب زینب کو اور سکینہ کو تماچے پڑتے تو میری ماں اپنا رخسار کبھی زینب کے رخسار پہ اور میں چلا رہا حسین 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 یا حسین۔
हेलो ख्वाब सुगरा ख्वाब सुगरा ख्वाब सुगरा ख्वाब सुगरा बहन ने ख्वाब ये कल शब है देखा शबी है मुस्तफा भैया हमारा पिदर के हाथ से बनता है दूल्हा बहुत मसरूर है खुश है सकीना दमकता है खुशी से सबका चेहरा लेकिन मैं नहीं हूँ अफसोस मैं नहीं हूँ फूफी अम्मा बलाएं ले रही हैं बहुत फेजा दुआएं दे रही है अरे ठिकाना क्या है बहनों की खुशी का जो मांगे वो जो चाहे ले रही है मनाता है खुशी कुंबा हमारा लेकिन मैं नहीं हूँ आए बीबी तेरी गुर्बत मैं नहीं हूँ अली असगर को शहवाला बनाकर बिठाया मान अकबर के बराबर हथेली पर रखी मेहंदी जरा सी खड़े हैं पास अब्बा से दिलावर मुझे कासिम ने हर खैमे में ढूंढा लेकिन मैं नहीं हूँ अफसोस मैं नहीं हूँ दुल्हन के पास बैठी है सकीना बहुत मसरूर है गाजी का बेटा चचा अकबर की शादी की खुशी में नया मलबूस है बाकर ने पहना अचानक मुझको आबिद ने पुकारा लेकिन मैं नहीं हूँ अफसोस मैं नहीं हूँ महक सहरे की ये बतला रही है सवारी सैयदा की आ रही है नजफ से मुर्तजा आए हुए हैं हवा ताजीम करने जा रही है आंचल मिल के सब
بہنوں نے ڈالا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں. ارے اچانک خواب ٹوٹا روئی صغرا تھا گھر میں ہر طرف چھایا اندھیرا تھا لاشوں سے بھرا گنجے شہیداں علی اکبر کے سینے میں تھا نیزہ آبا تمہیں دینے کو پرسا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں. ارے ابھی تو خواب تھا کتنا سہانا تھا جن ہاتھوں میں دیکھا میں نے کنگنا وہ سینے کا لہو روکے ہوئے تھے کہاں کی رسم شادی کیسا سہرا سبھی دیتے ہیں بابا کو سہارا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں ہوں. سمر بہتے رہے صغرا کے آنسو بھرے اکبر کے خاک و خون میں گیسو علی اکبر سوئے جنت سدھارے فضا میں رہ گئی بس خون کی بو جنازہ میں اٹھاتی مل کے بابا لیکن میں نہیں ہوں افسوس میں نہیں. نام مولا جتنے بھی ظاہر یہاں پہ کھڑے ہیں جتنے بھی عزادار کھڑے ہیں وہ ہلکا جمال ہے تو بی بی کو پرسا دے باقی کچھ ہی دن بچے ہیں عزاداری میں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. مولا آپ کی سب کی حاضری قبول کرے عزاداری قبول کرے بی بی آپ کی حاضری قبول کرے. یا حسین یا حسین. جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں ہائے ہائے زندہ رہی روتی رہی. ہائے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. کریل جبا کی موت تھی کی موت تھی خود زندگی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. ہائے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. کریل جبا کی موت تھی کی موت تھی خود زندگی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی. کریل جبا کی لاش پر جب باپ نے گریا کیا کریل جبا کی لاش پر جب باپ نے گریا کیا. شمرے لئی ہنستا رہا ہنستا رہا. روح نبی روتی رہی جب تک علی جزاک اللہ ماتمیوں یا نصیر روتی رہی جب تک علی
اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی خیمے سے جب اکبر چلے ماں نے دعائیں بڑھ کے دی خیمے سے جب اکبر چلے ماں نے دعائیں بڑھ کے لی جب تک نظر آیا پسر جب تک نظر آیا پسر در پر کھڑی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی اکبر نے جب آواز دی بابا مدد کو آئیے اکبر نے جب آواز دی ہائے ہائے بابا مدد کو آئیے شبیر سے مل کر گلے پیر سے مل کر گلے خود بے بسی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی سرور سرانے بیٹھ کر سغرا کا خط پڑھتے رہے سرور سرانے بیٹھ کر سغرا کا خط پڑھتے رہے اور ام لیلا لاش سے لاش سے لپٹی رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہائے حسین علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی شادی نہ بھائی کی ہوئی حسرت نہ پوری ہو سکی شادی نہ بھائی کی ہوئی حسرت نہ پوری ہو سکی سغرا مدینے میں اذان ہے مدینے میں اذان سنتی رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی زندگی ہو ماتمی ہو ہے جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا مادر کی قسمت میں سہیل اکبر کا غم تنہا نہ تھا وارث بھی رخصت ہو گیا بارش بھی رخصت ہو گیا بے وارثی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی جب تک علی اکبر کی ماں زندہ رہی روتی رہی ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم قبلہ کے حکم کے مطابق نوحہ پیش کر رہا ہوں میرے البم کا نوحہ ہے مولا ہر دم مولا سب مل کے پڑھے جتنے بھی ہیں یہاں پہ سب مل کے پڑھے باقی 2-3 دن بچے ہیں ماتم مولا ہائے ہر دم مولا ماتم مولا ماتم
مولا ہر دم مولا ماتم مولا تا حشر ہی رہن دو ذکر صدا حشری رہ دو ذکر صدا تجھی آل جو غم ماتم مولا ہر دم مولا ماتم حسین حسین دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا جیو ماتمیو جیو ہائے ہر دم مولا ماتم مولا 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 ہی ماتم آہے زہرا جو این پاک بطول جے گلشن جو ماتم آئے زہرا جو اے پاک بطول جے گلشن جو پیغام ایہائی کرب بلا آمی ہوئی قریب بلا تجیال جو غم ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا جزاک اللہ دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا جتنے بھی یہاں پہ ہیں سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں نام مولا دم مولا ماتم مولا جزاک اللہ دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا وسیم نے بدل جن جو زخمی تن معصوم سکینہ قید اندر سیون میں بدل جد زخمی تر معصوم سکینہ قید اندر مظلوم دکھی جہائے صدا معلوم دکھیے جی ہائے صدا تجیال جو غم ماتم مولا ہر دم مولا 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 مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا سب مل کے دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا تم جو اکبر اصغر این قاسم قربان تھیا اسلام متھا اصغر اکبر اے قاسم قربان تھیا اسلام متھا مظلوم کا ہک ہک تھی رجدا تجیال جو غم ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا جیوے ماتم مولا اے مردم مولا ماتم مولا ہر دم 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 مولا ماتم مولا تجھے علم نشان ہی گھر گھر زینب جی دعا جو سمرا جو علم نشانی گھر گھریا زینب جی دعا جو سمریا ہر دور میں رہندو بلند صدا اور میرے دو بلند صدا تجیال جو غم ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا دم مولا جزاک اللہ ماتمیوں آئے ہر دم مولا ماتم مولا 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 زامن ذاکر جی آہ دعا بیمار جسد کے دے تو شفا آمین ذاکر جی آئے دعا بیمار جسد کے دے تو شفا ہر رنج و علم جی آہ دوا جو علم جی آئے دعا تجیال جو غم ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا
دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہائے ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم مولا ہر دم مولا ماتم اچھا مولا انچولی میں تقریباً سب زوار ہوں گے، مشہد گئے ہوں گے، مولا رضا کی زری چومی ہوگی. جو نہیں گئے ہیں روزے پہ ان کے لیے دعائیں استغاثہ نوحہ ہے. آپ کی نظر کرتا ہوں اس سال البم میں بھی کیا تھا. سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. جو بھی نئے گئے ہیں مولا کے روزے پہ وہ انشاءاللہ اس سال جائیں گے اور روزہ کریں گے. مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا. مولا رضا مل کے سب مل کے تیرے در پہ آئے غم زدہ ہائے مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ سن لے صدا سن لے صدا سن لے صدا تیرے در پہ آئے غم زدہ اے مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ ہم شیر تیری روتی رہی ظلم و ستم سہتی رہی شیر تیری روتی رہی ظلم و ستم سہتی رہی ہم شیر کو نہ بھائی ملا کو نہ بھائی ملا مولا رضا ہے مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ اہل عزا کو مشہد دکھا ہر ماتمی کی ہے دعا پہلے عزا کو مشہد دکھا الہی آمین ہر ماتمی کی ہے دعا ایک بار روزہ اپنا دکھا روزہ اپنا دکھا مولا رضا ہے مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ ہے مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ مولا رضا مولا رضا تیرے در پہ آئے غم زدہ ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا او بی بی جنا آویا کائنات دا رسول آپ تعظیم واسطے کھڑ ونیا اللہ جان رسول دی رلت دے بعد جنا دربار آئیے کافی دیر کھڑی رہیے مسلمانہ حیا نہیں کیتا اسلام دے نو درباراں وچ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دیوی نبی دی دوجی دیوی علی دی ہن دوئے ماں باندھیاں او ایک 3 گھنٹے دوجی کئی گھنٹے نروار کو دے دیا رہیا جدا موت آئی ہن دوئی زخمی تائیں قبر چنو دیا رہیا زہرا کیویں گزر دی پئیے زہرا
کیویں گزر دی پئیے اے زہرا کیویں رسول خدا اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں پئیے او میری ماں کیویں گزر دی پئیے بابا 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 بس اوکھی نبدی پئیے زہرا کیویں گزر دی پئیے او میری ماں کیویں گزر دی پئیے اٹھنا تے بہنا ہے اوکھا ہو لہجہ بھی سمنا ہے اوکھا اٹھنا تے بہنا ہے اوکھا ہو لہجہ بھی سمنا ہے اوکھا ہے چہرہ بازو چہرہ بازو تے پسلی دکھ دی پئیے زہرا کیویں گزر دی پئیے او میری ماں کیویں گزر دی پئیے 40 بندے اگلے کے بطول دے دروازے تے آئے ہوں عدل بطول دروازہ کھول بی بی دیکھ کے آندھی اتے آئے جتے کائنات دا رسول رکدا ازادارو مسلمانہ دروازہ توڑیے دروازہ توڑ کے اندر آئے ہیں دروازہ بطول دے پاسے تے لگائے دروازہ لگائے میری سین دا پاسا زخمی ہویا ہے او جڑی لوہے دیا میخیاں لگیاں ہویا نے او دروازہ لگا بطول جھڑ پئیے زمین تے میری سین جناب زہرا حقل مار کے آندھی ہے بی بی آندھی ہے میں کو فضا بھیڑ سہارا دے آئے بین نبی دی دی دے او میں اٹھ نہیں سکدی میرے پہلو تے لگ گئی ضرب شدید او میں کو گھن من پیو دی قبر تے ہتھ نپ کے میں اجڑی دے میں دس آواں اج تھی گیا ہے میرا محسن پتر شہید بابا جی ٹوٹ گیا ہے او خوشیاں دے ٹر گئے ہیں بابا آج تو ٹر گیا ہے وہ خوشیاں تیری ٹر گئے ہے خوشیاں کیتے خوشیاں کیتے ہن زہرا سکدی پئیے زہرا کیویں گزر دی پئیے او میری ماں کیویں گزر دی پئیے فریاد سن فاطمہ دی ہل گئی قبر مصطفیٰ دی فریاد سن فاطمہ دی وہ ہل گئی قبر مصطفیٰ دی ہے ناشاد نبی ناشاد نبی دی بچڑی